ربنا اغفر لی، اے رب ہمارے بخش دے مجھے، ولوالدیّ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، الٹیمیٹلی ہم سب کو کامیاب فرما، اس دن بخش دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے، تشہد میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب درود شریف پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں۔ بڑی پرفیکٹ دعا ہے، اور اس دعا میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جس کی وجہ سے جو اہل تشیع مکتب کے علماء ہیں اور بریلوی مکتب کے علماء، ان کا موقف مضبوط ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ کفر کی حالت میں نہیں تھے، کیونکہ قرآن حکیم میں ابی کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوا، اور ابی چچا کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ چچا بھی باپ کی مثل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، چچا باپ کی مثل ہے۔ لیکن والد جو ہے نا، وہ صرف آپ کے اپنے اوریجنل باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والد آپ چچا کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس سے آپ کی ولادت ہوئی ہوئی ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی آیا، اور باقی جگہوں پہ بھی، سورہ مریم کے اندر ذکر آیا، کسی اہل ایمان کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے یہ شایع نہیں کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کے قریبی رشتہ دار کفر کی حالت میں مرے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا، وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا کہ ابا جان آپ مجھے نکال رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور جب ابراہیم کو پتا چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ کے اندر۔ اب مجھے بتائیں، جب پتا چل گیا اللہ کا دشمن ہے اور دعا نہیں کی، تو یہ بڑھاپے میں، آخری وقت میں، 100 سال کی عمر میں، کیونکہ 100 سال کی عمر تو ہو چکی، حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہیں، دوبارہ سے پھر کیوں دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ دعا نہیں کی جب انہیں پتا چل گیا۔ جب وہ نکالے گئے تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت میں مرے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ جو ابی کا لفظ آیا وہ چچا کے لیے آیا تھا، اور تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے۔ آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، یا باپ بھی کہہ سکتے ہیں ابی کے معنوں میں، اور جو والد تھے وہ تارخ ہیں۔ اور یہ المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں، لیکن قرآن میں یہ فٹ ان بیٹھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ گئے تھے، تو یہ 100 سال کی عمر میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی قیامت کے دن؟ تو اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ واقعی مسلمان تھے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل بحث ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ فرق رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کافر سمجھتے ہیں، تو وہ کوئی گستاخی کے اوپر مبنی عقیدہ ہے۔ اس کا جواب ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا دیا تھا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے نا، تو نبی کے باپ کا، والد کا کافر ہونا یہ چھوٹی چیز ہے، کیونکہ نبی کے جسم کا ٹکڑا جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے نا، اسے تو کافر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے، جبکہ نبی کا جو والد ہے وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے، نبی اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا، سورہ ہود میں آیا، تو یہ بڑا پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ کسی پیغمبر کا والد کافر ہو۔ لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن جڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ مناظرے ہوتے رہے ہیں تاریخ کے اندر۔ ابھی بھی بریلوی اس کی بنیاد کے اوپر، اور شیعہ اہل حدیث کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ ان کا رد کرتے ہیں۔ لیکن جو آیت جس کے سپورٹ میں آتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اس حوالے سے ایڈریس کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں
یہ دلائل وہ اس سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ کوئی دلیل ان کی کمزور نہیں ہے، یہ سپورٹو بھی ہے۔